پوچھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تصوف کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی تصوف کی دلیل قرآن و حدیث سے بتائیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام بتائیں تصوف کا، تو نام تو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو اصطلاح ہے، اصطلاحات تو ایجاد ہوتی رہتی ہے۔ کسی بھی چیز کے نام کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے۔ کام جو تصوف میں ہو رہا ہے اس کی دلیل قرآن و سنت سے ملتی ہے، اس لیے کہ تصوف کا جو موضوع ہے، تصوف کا جو ٹاپک ہے نا، وہ ٹاپک ہے باطن کی اصلاح۔ باطن کی اصلاح تصوف کا ٹاپک ہے، تو باطن کی اصلاح یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ظاہری مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے، کوئی کہ فقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ، فقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں ہے لیکن اس معنی میں تھوڑی ہے۔ سنت موقدہ، غیر موقدہ، یہ ساری ٹرمز تو بعد کی ایجادات ہیں۔ اب کوئی کہے کہ سنت موقدہ حدیث میں دکھاؤ کہ سنت موقدہ، تو لفظ تو نہیں ہم دکھا سکتے لیکن وہ سنتیں دکھا سکتے ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو ایسے ہی تصوف کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے باطن کی اصلاح، دل سے دنیا کی محبت اور جاہ کی محبت، مال کی محبت، اس سے اپنے دل کو پاک صاف کر کے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو مزین کرنا، دل میں حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کو نکالنا۔ تو اس کی تو قرآن و حدیث میں بہت ترغیب ہے۔ من جاء ربہ بقلب سلیم، قرآن کہتے ہیں جو قیامت کے دن قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، وہ قلب جو سلیم ہوگا یعنی سلامت میں ہوگا برائیوں سے۔ تو دل کی اصلاح، دل میں اللہ کی محبت قائم کرنا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، اخلاص پیدا کرنا۔ تو اس شعبے کو ایک خاص کر دیا گیا بعد میں، یعنی صوفیہ کرام جو تھے وہ اسی کام کے لیے خاص ہو گئے، باطن کی اصلاح کے لیے، تو اس شعبے کو ایک نام الگ دے دیا گیا تصوف کا۔ تو اس لیے یہ تصوف کی جو ابتدا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے، نام ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے بعض اشغال ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، جیسے ذکر، نفی و اثبات والا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی نظر میں لگائی جاتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں صوفیہ کرام کے بعض کام ایسے ہیں کہ واقعی ان کا قرآن و حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا، لیکن صوفیہ کرام نے وہ کام بطور علاج کے شروع کیے، بطور علاج کے۔ ان کو عبادت نہیں کہا جاتا، ان کو سنت نہیں کہا جاتا۔ تجربے سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اس طرح سے جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت بہت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں شغل کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل، اس کی جمع اشغال، یہ لفظ سنا ہوگا نا، اذکار و اشغال۔ تو ان کو اگر کوئی سنت سمجھے گا تو یقیناً ناجائز ہے، اگر سنت نہیں سمجھے گا اور ان کو مقصود بھی نہیں سمجھے گا تو یہ علاج ہے۔ علاج تو کچھ بھی کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک علاج اس کو بتائیں کہ دن میں 100 دفعہ تم نے یہ جملہ زبان سے دہرانا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، 100 دفعہ روزانہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو علاج کے طور پہ پڑھے۔ آپ کو کیا یہ کہاں حدیث میں آتا ہے کہ 100 دفعہ مسافر خانہ یہ روزانہ بیٹھ کے پڑھو؟ ہم کہیں گے بھائی ہم علاج کر رہے ہیں اس کا تاکہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے۔ جس چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے اس کی عظمت دل سے نکلتی ہے، تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ تصوف میں جہاں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، کیونکہ بہت ساری بدعتوں کی بنیاد بھی بہت سارے صوفیہ کرام نے رکھی ہے اور اس میں غلو کر کے بہت بھولیا بھی بگاڑا ہے۔ تو اس لیے بدعتوں کی بنیاد بھی بہت سارے صوفیہ کرام نے رکھی ہے۔ تو تصوف قرآن و سنت سے جب مزین ہوگا، کسی ایسے شیخ سے آپ اصلاحی تعلق رکھیں گے جو صوفی ہو لیکن قرآن و سنت کا متبع ہو، تو اس وقت تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن صوفیوں میں بدعتیوں کی بھرمار زیادہ ہے باقی شعبوں کی نسبت، تو اس لیے اس میں بالکل تصوف کو، جو آج کل کا تصوف چل رہا ہے اس کو بالکل بے غبار کہنا اور یہ کہنا کہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، یہ غلط ہے۔ تصوف میں آج کل کے جو صوفی چل رہے ہیں نا، ان میں بہت سارے، میجورٹی اگر کہا جائے، چند لوگ ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اچھے لوگ، لیکن میجورٹی میں بدعتیوں کا غلبہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے تصوف کے نام پہ بدعات کا ایجاد کر لینا یا ہر بدعت پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا دینا اور علاج کے نام پہ اس کو معاشرے میں فروغ دینا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ چونکہ بیٹی سے ہاتھ ملا